بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ پیارے بھائیو، یہ سبق بہت ہی اہم سبق ہے، تو آپ نے اس سبق کو بڑے ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ اس سبق کے اندر پچھلے تمام سبق موجود ہیں، تو آپ نے پچھلی تمام تختیوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پیارے بھائیو، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ پیارے بھائیو، آپ نے ہجے جوڑ بھی کرنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ پیارے بھائیو، پیچھے ہم نے جتنی بھی تختیاں پڑھی ہیں وہ ساری تختیاں اس سبق میں شامل ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس طریقے سے حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے آگے کھڑی حرکات ہے، کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ پیارے بھائی، کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور حروف مدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ حروف لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے، یعنی حروف لین کو نہ ہی آپ نے کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے یہ تمام تختیوں کو یاد کرنا ہے۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں، جیسے موضوعۃ کے ہجے اس طرح کریں: میم، واو، زبر، مو، ضاد، واو، پیش، دو، موضوع، عین، زبر، ع، موضوع، تا، دو، پیش، تن، موضوعۃ۔ پیارے بھائیو، آپ نے اس سبق کے اندر یہ بھی یاد کرنا ہے کہ جو حرف اس تختی میں آ رہا ہے وہ کون سی پیچھے والی تختی کا حرف ہے، یعنی اس حرف کے اوپر کون سے قواعد لگ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے میم، واو، زبر، مو، تو یہ مو کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے، اور یہ کون سی تختی کا حرف ہے؟ پیارے بھائیو، یہ مو واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور واو لین کو یعنی لین کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے مو۔ آگے ہم نے پڑھا ہے دو، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو حروف مدہ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حروف مدہ کو ہم نے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تو اس لیے ماؤ کو ہم نے نہیں کھینچنا اور دو کو ہم نے کھینچنا ہے، ماؤ دو۔ تو آگے ہم نے عین زبر آ، تو یہ عین زبر آ کس تختی کا ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو یہاں پہ زبر ہے تو یہ حرکات والی تختی کا حرف ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، تو اس لیے اسے پڑھیں گے موضوعہ۔ تو آگے ہے تن، تن تنوین کا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں،
تو اس لیے موضوعۃن۔ پیارے بھائی اس سبق کے اندر آپ نے ہر حرف کو یاد کرنا ہے کہ یہ کون سی تختی کا ہے اور اسے کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم یہ آخری حرف کو پڑھتے ہیں، یہ ہے قالو، تو قاف الف زبر قا، تو یہ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے لو ہے، لام واو پیش لو، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ان دونوں حروف کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو اسے پڑھیں گے قالو۔ تو اس طریقے سے پیارے بھائیو آپ نے اس تمام سبق کے اندر یہ یاد کرنا ہے کہ یہ کون سی تختی کا حرف ہے اور اس کے اوپر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس حرف کو آپ نے کتنا کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا۔ تو آپ نے اس سبق کے اندر بھرپور توجہ دینی ہے اور صحیح قواعد و مخارج کے ساتھ عربی لہجے میں حروف ادا کرنے ہیں۔ آئیں پیارے بھائیو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، غال الف زبر غا، ہاذا، غال کھڑا زبر غا، لام زیر لی، غالی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ پیارے بھائیو پیچھے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کہیں پر واو بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے یہ الف لکھا ہے آخر والا، تو جوڑ کرتے وقت ان کا نام نہیں لینا، اور ساتھ والے حرف پر بھی جیسے یہ الف لکھا ہے تو جوڑ کرتے وقت ان کا نام نہیں لینا۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف، قاف واو زبر قو، لام 2 پیش لن، قولن، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، نون واو پیش نو، ہا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بہی، لام یا زبر لئی، سین زبر سا،
لیس، با یا زبر بی، نون زبر نا، بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو زبر بن، عذابا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوود، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل، حا یا زیر حی، لام زبر لا، حیل، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولہ، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، ہا زیر ہی، الیہ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما، با دو زبر بن، معابن، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن،
زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا تا دو زبر تن، زکاتن، را زبر را، سین واو پیش سو رسو، لام دو زیر لن رسولن، میم حا زبر مح، فا واو پیش فو محفو، وا دو زیر وین محفوظ، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو مقامو، ہا الٹا پیش ہو مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا خطا، میم پیش مو خطامو، ہا الٹا پیش ہو ختامہ۔ پیارے بھائیو، اس سبق کو ہم رواں پڑھتے ہیں۔ قال صراط هذا ذلك كانوا له سوف قول فيه نوحيه به ليس بين عذابا متاعا طغى شكورا غفورا داود خوف يوم قيل حيل رسله إليه عليه صوابا مآبا صلاة زكاة رسول محفوظ مقامہ ختامہ۔ پیارے بھائیو، آج ہم نے اس تختی کا آدھا سبق پڑھا ہے، اور آدھا سبق انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔